ہے کہ ہم منجو دڑوں میں نہیں بلکہ پپناڑ کی سرزمین پہ کھڑے ہیں۔ 3 لاکھ کا پروجیکٹ آیا تو 50,000 روپیہ لگا، باقی 2,50,000 روپیہ جو بڑے یہاں پہ وڈیرے ہیں ان کی جیبوں میں گیا ہے۔ اور اس روڈ کا پیسہ جو ہے وہ اٹھا کر رشوت کے طور پر دوسرے لوگوں کو دیا گیا۔ سدنوتی حلقہ LA 19.2 کی یونین کونسل عوامی علاقہ پپناڑ کی پپناڑ گورنمنٹ سکولز کی ہستہ حالی کے حوالے سے اہم اجلاس میں سردار اشرف خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ صدارت صوبیدار کریم خان نے کی۔ اجلاس میں پپناڑ کے معززین صوبیدار کریم، سردار اشرف خان، سردار رفیق، سردار نواز، سردار عبدالرحیم، پپناڑ یوتھ فورس کے نوجوانوں نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ اجلاس کے معززین نے خطاب کے دوران کہا ہے پپناڑ کو حقیقی نمائندہ کی ضرورت ہے، اس یونین کونسل کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ زمان ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی اشرف خان نے کہا ہے یہ علاقہ آج کے اس جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ یہ راجوے کا سکول ہے جہاں پہ یہ 1983 میں بلڈ ہوا تھا۔ اس کے اندر 93 بچے پڑھ رہے ہیں، جس میں سننے میں آیا کہ صرف ایک ٹیچر ہے اور ایک ٹیمپریری ہے، کبھی آتا ہے یا کبھی نہیں۔ اس کے 2 کلاس روم ہیں یہاں پہ، چھت اس کا ٹوٹا ہوا ہے، وہ پانی آ رہا ہے اندر، یہاں بجلی نہیں ہے، نہ ہی لائٹیں ہیں کسی قسم کی، یہاں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، فرش ٹوٹا ہوا ہے، فرش پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہاں اچھی طرح کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں یہ دیکھ کے کہ 93 بچے 2 کمروں میں ان کی جی اکاموڈیشن ہے، اور سننے میں آیا کہ بارش جب ہوتی ہے تو بچے باہر براندے میں آ کے بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ میں کیا کہوں اس کے کتنے منتخب نمائندے 1983 سے آج تک یہ اسکول کی یہی حالت ہے۔ یہ ایکچولی یہ اسکول ڈیمالش کر کے نیا اسکول بلڈ کرنے کا اس کی ضرورت ہے، اور یہاں بجلی چاہیے، یہاں باتھ روم چاہیے، یہاں ہر قسم کی ماڈرن فیسلٹیز چاہیے۔ یہ جو سٹون ایج کا ٹائم ہے وہ ایکچولی دکھا رہا ہے کہ یہاں ایسے اس پرانے زمانے کی آج سے 100 سال پہلے جیسے میرے خیال میں لوگ تھے وہ رہتے تھے، وہ سسٹم ہے ادھر اس وقت کشمیر کے اندر۔ یہ ایک اسکول ہے، اسی طرح 2-3 اسکول میں نے اور دیکھے ہیں، ان کی بھی حالت یہی ہے یا اس سے بدتر ہے۔ حقیقی معنی میں یہ اسکول کو ڈیمالش کر کے نیا اسکول بلڈ کرنا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیمالش کر کے نیا اسکول یہاں بنایا جائے، یہاں ماڈرن فرنیچر دیا جائے، یہاں بجلی لگائی جائے۔ گورنمنٹ سے کیا کہوں میں کچھ اگر کہا تو میں کنٹروورشل ہو جاؤں گا، میں اس پہ کوئی کرٹیسزم نہیں کرنا۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خود یہاں آئیں، آ کے دیکھیں اس اسکول کی حالت، اور اس کے اوپر خود وہ تبصرہ کریں تو بہتر ہوگا۔ 2 سال قبل ریاست کے وزیر اعظم نے اس یونین کونسل کے تعلیمی اداروں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن کے لیے وعدہ کیا تھا، جو وعدہ ہی رہا۔ اجلاس میں دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت وقت نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں ہمارے بنیادی مسائل، یہاں آپ دیکھ لیں یہ سکول ہے جس کی بات ابھی اشرف صاحب نے کی ہے، آپ نے دیکھا یہاں پانی کا کوئی ارینج نہیں ہے، یہاں جو بچے ہیں وہ یہاں پانی کا ان کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سامنے آپ کے ایک روڈ ہے جو 15 سال پہلے بنائی گئی ہے، اور اس روڈ کا پیسہ جو ہے وہ اٹھا کر رشوت کے طور پر دوسرے لوگوں کو دیا گیا ہے، اور اس روڈ پر کام نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں یہ اسکول ساتھ اس کے یہ لڑکیوں کا اسکول ہے، اس کی بھی یہی حالت ہے کہ اس کی بھی آپ ایسے جانور بھی لوگ نہیں مانتے جو اس اسکول کی حالت ہے۔ تو یہاں جو نمائندے ہیں جن نے ووٹ لیے ہوئے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کر کیا رہے ہیں؟ اگر انہوں نے صرف یہی رشوت کا بازار اور لوگوں کو سیاسی رشوت دے کر ووٹ لینا ہے تو اس طرح اب نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ پپناڑ میں اب جو آدمی داخل ہوگا وہ پہلے پراگرس دکھائے گا۔ یہاں کا بیسک ایشو جو ہے کہ وہ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اسکول کی حالت زار کیا ہے۔ 35 ایئر سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ اسکول ڈے بائی ڈے جو ہے نا، پہلے ایک اسکول کا نام تھا تو اس کی جو حالت ہے وہ ایک ڈیری فارم سے بھی بدتر ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا اسکول میں بھیجا جا رہا ہے تو وہ اس اسکول میں پڑھ کے وہ کتنے ایک ڈیولپ ہوں گے، ان کا اپنا سیلف کانفیڈنس کتنا ایک بلٹ ہوگا۔ اور دوسری یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہاں نہ تو لائٹ کا سسٹم موجود ہے، نہ یہاں تو جو ہے نا اسٹاف جو ہے اس کی کمی ہے، اور یہ ساتھ جو ہے نا گرلز جو ہے نا اسکول ہے اس کے بھی اندر بھی یہ ہے کہ اسٹاف انتہائی کم ہے،
اور فرنیچر رہا ہی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ بیٹھ سکیں. اور یہی پوزیشن یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ بچوں کو جو ہے نا لوگ جو ہے نا بھیجیں. منتخب نمائندوں کو یہاں پہ صرف اور صرف ان کی ایک ہی پالیسی ہوتی ہے کہ میں بیسکلی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ٹوٹلی فیل ہے. وہ ڈلیور ہی نہیں کر سکتا, اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی جو ہوتی ہے پرسنالٹی اور ذاتی فیملی کو پروموٹ کرنا ہے, نہ کہ اس ادارے کو, نہ کہ کسی چیز کو. ہمیشہ الیکشن کے دوران آتے ہیں, پرومس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جا رہے ہیں. 93 بچے ہیں اور ایک ٹیچر ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. ایک دوسرے نمبر پہ یہاں کوئی پانی کی سہولت موجود نہیں ہے, کوئی لائٹ کی سہولت موجود ہے. صرف اسکول میں ہی نہیں, اس پورے علاقے میں آپ گھوم کے دیکھیں, ہماری جو مائیں بہنیں ابھی تک وہ پانی کا گڑھا اٹھائے ہوئے سر پہ 2-2 میل دور جاتی ہیں, وہاں سے جا کے وہ پانی لاتی ہیں. ہمارے لیے باعث شرم ہونا چاہیے. پپیناڑ یوتھ فورس کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کہ یہاں پہ پپیناڑ میں مسائل ہیں, ہمیں کافی سارے یہ اسکولوں کی حالت یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کھنڈرات کا مناظر پیش کر رہی ہیں. یہاں پہ گراؤنڈ نہیں ہے, ہمیں کھیلنے کے لیے بچوں کے پاس کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے. تو اس حوالے سے یوتھ فورس کام کر رہی ہے پپیناڑ میں. بالکل صحیح بنیادوں پہ تو تقسیم ہوتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی ہمارے اسکولوں کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی اسکول کے لیے بھی 3 لاکھ روپیہ دیا گیا تھا, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں آپ کو لگا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر کہیں باقی بھی کافی پروجیکٹ جو پپیناڑ میں آئے ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 لاکھ کا پروجیکٹ آیا تو 50,000 روپیہ لگا, باقی 2,50,000 روپیہ جو بڑے یہاں پہ وڈیرے ہیں ان کی جیبوں میں گیا ہے. جی یہ روڈ آج سے 15 سال پہلے غلام صادق صاحب نے دی تھی اور وہ 15 سال سے ویسی کی ویسی ہی ہے. بالکل 3-4 بار ہماری ان سے بات ہوئی ہے. اس کے بعد 5 سال میں انہوں نے 2 بار ہم سے اسی روڈ پہ ووٹ لیے ہیں پورے محلے سے نیچے تک کہ وہ یہ روڈ ہمیں دیں گے مکمل سولنگ. لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں اس روڈ کی حالت کہ وہاں پہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ روڈ. کہ ہم منجو دڑوں میں نہیں بلکہ پپیناڑ کی سرزمین پہ کھڑے ہیں. یہاں کے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ اسکولوں کا ہے, گرانٹ کا ہے یا روڈوں کا ہے. آپ پیچھے ہمارے دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کیا بیان کر رہے ہیں. مطلب یہ بھینسیں باندھنے والی جگہ ہے, یہ اسکول نہیں ہے. بچے ادھر آ کر پڑھیں گے یا بھینسیں باندھیں گے ہم. اس کے منزل ایسے ہیں کہ دیکھنے والے بچہ یہاں سے بچہ صبح اگر نئے کپڑے پہن کے آتا ہے تو شام کو جاتا ہے تو ماں بچے کو نہیں پہچانتی کہ میرا بچہ یا کسی اور کا بچہ اٹھ کے یہاں سے آ گیا ہے. تو ہم نے نون لیگ کو بھی ووٹ دیے, ہم نے پیپل پارٹی کو بھی دیے, ہم نے MC کو بھی دیے, لیکن حالات ایسے ہیں کہ جتنے بھی یہاں کے بڑے ہیں بڑوں کی جیبوں کو بھرا گیا, ان کی جیبوں کو گرم کیا گیا, اور جہاں پپیناڑ کے غریبوں کو بالکل لاتعلقی پر رکھا گیا. یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ پپیناڑ میں آج تک کسی کا کوئی کام نہیں ہوا. یہ چھوٹی نکر گرلز مڈل اسکول ہے, 1985 میں یہ بنا ہے. اس کے بعد یہ سیرا والوں نے 2007 میں تقریباً یہ جو بلڈنگ ہے یہ شروع کی تھی. عرصہ 7 سال سے تقریباً میری ذمہ داری ہے اسکول کی, صدر رہا ہوں کمیٹی کا. اور یہ بچیاں جو ہیں نا بغیر کھڑکیوں کے یہاں پڑھ رہی ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا. اس کی کھڑکیاں موجود نہیں ہیں, اس کے دروازے موجود نہیں ہیں, اس کے اندر جو واش رومز ہیں اس کے اندر پانی موجود نہیں ہے یا اس کی کوئی صورتحال موجود نہیں ہے. یہ چونکہ بچیوں کا اسکول ہے اور یہاں پہ پلاسٹک لگا کر کے یہاں سردیوں کے موسم میں گزارا کیا جاتا ہے, لیکن وہ پلاسٹک بھی چونکہ جگہ جگہ سے جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہاں بچیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور اس اسکول کے اندر جو ہے اس سے پہلے محترم سردار غلام صادق صاحب کے دور کے اندر, پھر اس کے بعد سردار خان بہادر خان صاحب مرحوم کے دور کے اندر, اور پھر اس کے بعد جو سردار عامر الطاف صاحب ہیں ان سے بھی ہماری یہ ہم نے گزارش کی تھی کہ اس کے کھڑکیوں اور دروازوں کا کم از کم کو بندوبست کیا جائے. لیکن انہوں نے بھی یہ کہا چونکہ یہ ایرا سیرا کا پروجیکٹ ہے, اس پہ وہی لوگ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, ہم لوگ اس کے حوالہ سے عاجز ہیں. تو اس وقت جو یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس حوالہ سے یہ گزارش کریں گے حکومت وقت سے بھی کہ اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے کہ آیا اس کا کیا اس کی پوزیشن کیا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے معزز وزیر اعظم صاحب نے یہاں پہ اسی جگہ پہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ ہی کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جناب یہ پرائرٹی بیس پہ اس کو ہم جو ہے وہ آئی کا درجہ دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی آئے روز یہ اعلانات ہوتے رہے ہیں کہ جناب ہم اس کو آئی کا درجہ دینے جا رہے ہیں. پھر آخری دفعہ جو وزیر اعظم صاحب ضمنی الیکشن کے اندر یہاں تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہاں پہ کھڑے ہو کر کے عوام علاقہ کی موجودگی میں اس کی حوالے سے وضاحت دی کہ یہ پرائرٹی لسٹ کے اندر ہے اور فوراً سے اس کو ہم آئی کا درجہ دیں گے. لیکن اس کے بعد جب پورے آزاد کشمیر کے اندر ادارے اپ گریڈ ہوئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو چھوٹی نگر لوور پپیناڑ کا یہ اسکول تھا اس لسٹ کے اندر یہ موجود نہیں تھا. پپیناڑ یوتھ کے نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے مسائل کے حل کے لیے اتحاد قائم کیا ہے. شرکا کا کہنا تھا اس بار الیکشن میں ہمارا استحصال کرنے والوں کا حساب ہوگا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ
ساتھ نور تبسم تراڑکھل آزاد کشمیر.